الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے محترم دوستو، عزیز ساتھیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو میں نے آیت تلاوت کی ہے اس میں فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، کہ جو کوئی بھی ہو، مسلمان ہو غیر مسلم ہو، کوئی بھی ہو، جو ایسی چیزیں خریدتا ہے کہ جن چیزوں کی وجہ سے لوگ اپنے دین سے گمراہ ہو جائیں، لوگ اپنے دین کو چھوڑ دیں، اور وہ چیز جس چیز سے دین کا نقصان ہوتا ہو، لہو الحدیث لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم ویتخذها ہزوا، اور جس کی وجہ سے دین کا مذاق اڑایا جائے، اولئک لہم عذاب مہین، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دردناک عذاب کو تیار کیا ہوا ہے. دیکھو، اسلام جو ہے نا ایک مکمل اور کامل دین ہے. ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں اسلام کوئی ویسے بس خشک سا مذہب ہے، نہ ہمارے کو کھیلنے دیتا ہے، نہ ہمارے کو کچھ بھی کرنے نہیں دیتا ہے، تو ہم ایسا سوچتے ہیں ایسا مذہب ہے، لیکن اسلام ایسا نہیں ہے. اسلام ایک مکمل اور کامل دین ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اسلام کے اندر مکمل طریقے سے داخل ہو، آدھا تیتر آدھا بٹیر، ایسا نہیں بلکہ مکمل طریقے سے. جب آدمی مکمل طریقے سے ایمان کے اندر داخل ہوگا، ایمان کے بارے میں پڑھے گا، اسٹڈی کرے گا، تو اس کو ساری باتوں کا علم ہو جائے گا. اب ہمارے پاس علم نہیں ہوتا نا، کیا سوچتے ہیں بھئی اسلام تو جو ہے نا ایک خشک سا مذہب ہے. تو آج 13 تاریخ ہے، کل 14 تاریخ ہے، تو کل کے دن ایک تہوار آتا ہے جس کو سنکرانتی بولتے ہیں، جس کو بسنت بھی بولتے ہیں، وسنت بھی بولتے ہیں، بسنت پنچمی بھی بولتے ہیں، تو اس کے بہت سارے نام ہیں. تو یہ بھی ایک کھیل ہے، لیکن یہ کھیل نہیں ہے، بلکہ ہم لوگ ایسا سمجھتے ہیں یہ کھیل ہے. اس لیے میں بارہا کہتا ہوں کہ ہر چیز کی کہیں نہ کہیں سے ابتدا ہوتی ہے. وہ الگ بات ہے ہمارے کو نہیں معلوم. اب پہلی بار کوئی آدمی سنتا نا تو کیا سوچتا، پہلی بار سنا نا میں، ہو سکتا ہے غلط ہے. بھئی تو پہلی بار سنا، لیکن یہ باتیں پہلی بار کی نہیں ہیں، یہ باتیں تو بہت دن سے ہیں. تو سنکرانتی بولتے ہیں اس کو، تو اس میں پتنگ اڑائی جاتی ہے. اس کی پہچان یہ ہے کہ اس دن لوگ پتنگ اڑاتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن اسلام نے بھی کچھ کھیل بتائے ہیں. اب اگر کسی کو پتنگ کے بارے میں بولے جاؤ کیا بولے گا، رہے میرے کو پتنگ نہیں اڑانے، تو اسلام نے کھیل بتائے ہیں. کہ اسلام نے کیا کھیل بتائے کہ یہ کھیل کھیلے جائے. نسائی شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ آپ 4 کھیل کھیلیں. حضور نے 4 کھیلوں کے بارے میں بتایا. سب سے پہلا کھیل کیا ہے کہ آدمی گھوڑوں کو سوارے، اپنے گھوڑوں کو جو ہے گھوڑے پالے، گھوڑوں کو موٹا تازہ کرے اور ان کو بہترین چارہ کھلائے اور ان کے لیے تیار کرے. گھوڑوں کو جنگ کے لیے، یا اب تو جنگ نہیں ہو رہی تو اپنے لیے تیار کرے گھوڑوں کو. تو گھوڑوں کا شوق ہونا چاہیے. اب گھوڑے کا شوق نہیں، کتے پالنے کا شوق ہے. اب گھر گھر میں کتے پال رہے ہیں لیکن گھوڑے کوئی بھی نہیں پال رہے. تو حضور نے فرمایا کہ گھوڑوں کو سوارے، گھوڑوں کو سدھارے اور گھوڑوں کو پالے، اور گھوڑوں کے درمیان ریس لگائے. کہ اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو آدمی گھوڑے کی ریس لگاتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوتے تھے اور ان کو انعام بھی دیتے تھے. لیکن وہ انعام یہ انعام نہیں تھا. اب جو گھوڑوں کی ریس ہو رہی ہے نا، وہ ایک قسم کا جوا ہے. وہ تو سٹے بازی ہے، پیسے لگائے جا رہے ہیں. لیکن وہاں جب ایسا نہیں تھا، وہ خالی دوڑتے تھے، جو جیت گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی تھے دیتے تھے، بات ختم. تو یہ نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے فرمایا کہ گھوڑے کو دوڑائے، آدمی گھوڑوں کو سدھارے، گھوڑوں کو پالے. یہ پہلا کھیل ہے. اس میں آدمی کی جسمانی طاقت بھی بڑھے گی اور اس میں آدمی کو ایک ہنر بھی ملے گا. پتنگ اڑانے سے کوئی ہنر نہیں ملے گا آدمی کو. تو دوسرا حضور نے فرمایا کہ کہیں پر کوئی نشان لگائے اور نشان تک دوڑ کے جائے وہاں تک، دوڑ لگائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی صحابہ دوڑتے تھے. جو جیت جاتا ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انعام سے نوازتے تھے، ان کو شاباشی دیتے تھے. تو دوسرا کام کیا ہے؟ نشان لگا کر وہاں پر دوڑنا. اسی طرح ایک صحابی انصاری صحابی تھے، تو وہ کسی سے دوڑ میں ہارتے نہیں تھے. وہ جب بھی کسی سے دوڑتے تھے تو جیتے تھے. تو وہ ہمیشہ کہتے رہتے تھے کون ہے مجھ سے مقابلہ کرے گا، کون ہے مجھ سے مقابلہ کرے گا. تو ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے آ رہے تھے، تو مدینے میں ابھی داخل نہیں ہوئے تھے، مدینے میں داخل ہونے والے تھے. تو اس سے پہلے انہوں نے پھر شور مچایا، کون ہے جو مجھ سے دوڑے گا، کون ہے جو مجھ سے دوڑ لگائے گا. تو صحابہ نے ان کو روکا، بھئی کیا بات ہے، تم اتنا کیوں چیخ رہے چلا رہے ہو؟ یہاں حضور بھی ہے، ابوبکر بھی ہیں، عمر بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، یہاں تو سب ہیں، تم ذرا خاموش رہو. تو اس نے کہا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ میں کس سے ڈرتا نہیں ہوں.
نہ مجھے ان کے علاوہ کس سے غیرت آتی ہے، تو میں تو کہہ رہا ہوں مجھ سے مقابلہ کرو۔ تو وہاں پر ایک صحابی موجود تھے، اور یہ مسلم شریف کی روایت ہے، تو وہاں پر ایک صحابی موجود تھے جن کا نام ہے سلمہ بن اکوع۔ تو انہوں نے کہا کہ بڑا چیخنا چلا رہا ہے، میں ذرا دیکھتا ہوں ان کو۔ تو حضور کے پاس گئے کہ حضور ان کی یہ باتیں ہیں اور وہ اس طرح فرما رہے ہیں، آپ کی اجازت ہو میں ان سے دوڑ لگاؤں؟ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے دوڑ لگاؤ۔ تو انہوں نے کہا اب مجھ سے دوڑے، حالانکہ یہ زیادہ عمر کے ہیں، وہ کم عمر کے تھے انصاری صحابی۔ اب انہوں نے دوڑ لگائی نا، تو مدینے کو جب مسجد نبوی کو پہنچے تو یہ صحابی پہلے پہنچ گئے۔ جو سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے وہ ہار گئے، وہ بھی حیران ہو گئے یہ کیا ہوا، میں تو کبھی کس سے ہارتا نہیں ہوں، لیکن ہار کو ہار تک رکھا، دشمنی میں نہیں بدلا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معلوم ہوا تو حضور نے ان کو جو ہے ان کو جو ہے شاباشی دی اور ان کو جو ہے انعام بھی دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے کہ دوڑ میں جو ہے جیت گئے ہیں۔ تو حضور نے دوسرا کھیل یہ بتایا کہ آدمی نشان لگا کر یہاں پر دوڑے، دوڑنے میں فائدہ ہے۔ آدمی صبح صبح اٹھے، صبح اٹھ کے دوڑ لگائے، چہل قدمی کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنا تیز چلتے تھے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھاگتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف چلتے تھے، تو ایسا لگتا تھا جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو ان کے لیے سمیٹ دیا ہے، ہم لوگ بھاگتے تھے اور وہ چلتے تھے۔ تو اس طرح، اور صحابہ کے اندر بھی شوق تھا، صبح اٹھتے تھے۔ اب تو فجر کی نماز پڑھنے تیار نہیں تو صبح کہاں سے اٹھے گا؟ آدمی صبح اٹھے، چہل قدمی کرے، فجر کی نماز پڑھے، فجر کی نماز سے پہلے ہی 10-12 قدم، 20 قدم، 50 قدم، 100 قدم چلے تاکہ جو ہے وہ چست پست رہے۔ اب ہمارا نوجوان کیسا ہے، ذرا سی بھی مار لگی تو وہ ڈھیلا ہو جاتا ہے۔ اب اس کو لانے والے ایسے جیسے حاملہ عورت رہتی نا، پیٹ میں بچہ رہتا ہے جس کو اٹھا کے لاتے سہارے سے، ایسا تھوڑا مار لگے تو ایسا ہو جاتا ہے ہمارا نوجوان۔ آج ہمارا نوجوان کیا ہے، ہمارے بچے اسکول میں پڑھ رہے ہیں، کبھی سر میں درد، کبھی پیٹ میں درد، کبھی کان میں درد، کبھی آنکھ میں درد، کبھی پیٹ میں درد، اتنے بہانے ہیں اس کے پاس۔ اور بہانے نہیں ہوتا ہی حقیقت میں، کئی کو انہیں اٹھ رہا ہے اسکول کے واسطے، صبح کبھی اٹھ کے چلا ہی نہیں، وہ 40 قدم چلیں گے نہیں، صبح کم سے کم اٹھ کے 100 قدم تو آدمی چلے تاکہ وہ چست پست رہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کا آپ نے فرمایا کہ دوسرا کھیل یہ ہے کہ آدمی نشان لگا کر وہاں تک دوڑے، جو دوڑتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو انعام سے نوازتے تھے۔ اور تیسرا جو کھیل بتایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تیر اندازی بتایا کہ آدمی تیر چلانا سیکھے، نشانہ کرنا سیکھے اور نشانہ لگانا سیکھے۔ اب تیر آدمی سیکھے گا کچھ تو فائدہ ہوگا، ایک آدمی پتنگ اڑائے گا تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ تیر اندازی سیکھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسلم شریف کی روایت ہے، حضور نے فرمایا کہ تیر اندازی میں طاقت ہے، کیونکہ جب آدمی تیر کو کھینچے گا اور نشان لگا کر مارے گا تو اس سے اس کو زیادہ طاقت آئے گی، طاقت ختم نہیں ہوگی بلکہ اور زیادہ طاقت آئے گی۔ اور چوتھا کام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ چوتھا یہ ہے کہ کوئی مسلمان ہو اپنی بیوی سے دل لگی کرے، اپنی بیوی سے ہنسی مذاق کرے، اپنی بیوی کے ساتھ کھیلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جنگ میں سے آئے تو تمام صحابہ کو کہا لشکر کو تم آگے جاؤ، تو حضور اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے رہ گئے۔ جب حضور پیچھے رہے تو حضرت عائشہ سے کہا کہ چلو میرے ساتھ دوڑ لگاؤ، تو دوڑ لگائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا جان بوجھ کر پیچھے رہ گئے، تو عائشہ آگے نکل کے تو خوش ہو گئے۔ دوبارہ ایک موقع ایسا آیا، پھر کہا دوڑ لگاؤ، تو اس مرتبہ حضور آگے نکل گئے، وہ عائشہ پیچھے رہ گئی، تو وہ افسردہ ہو گئی۔ تو حضور نے فرمایا کہ دل کا بھی دل کا، کہ یہ تو برابر ہو گیا نا، پہلے تم جیت گئے میں جیت گیا۔ تو حضور نے فرمایا کہ چوتھا کھیل یہ ہے کہ آدمی اپنی بیوی کے ساتھ کھیلے، ہنسی مذاق کرے۔ یہاں بیوی سے ہنسی مذاق نہیں ہوتی، بیوی کو چھوڑ کے پورے خاندان سے ہنسی مذاق ہوتی ہے، گھنٹے گھنٹے فون پہ بات کرتا ہے دوستوں سے، لیکن بیوی سے ہنسی مذاق نہیں ہوتی۔ تو حضور نے یہ 4 کھیل بتائے ہیں کہ آدمی گھوڑوں کو پالے، گھوڑوں کو سوارے، گھوڑے کی دوڑ لگائے، دوسرا آدمی جو ہے ایک نشان لگائے اور نشان تک دوڑے، اور تیسرا جو حضور نے فرمایا کہ وہ تیر اندازی ہے، اور چوتھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بیوی سے دل لگی کرنا، بیوی کے ساتھ کھیلے۔ ایک اور جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 5واں کام بتایا کہ آدمی تیراکی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھے تیراکی بہت پسند ہے، حالانکہ مکے کے اندر کوئی تالاب نہیں تھے، کوئی سمندر نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن طبقات ابن سعد میں یہ روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بچپن پہ تھے تو مدینے میں تھوڑا چھوٹا تالاب تھا، کیونکہ اس وقت پانی کا ایسا انتظام نہیں تھا نا، اس وقت پانی کا انتظام یہ ہوتا بارش آتی تالاب بھر جاتے، تو مکے کے اندر نہیں تھا بلکہ مدینے کے اندر ایک تالاب تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں جا کر وہاں پر تیراکی کرے، تیرنا سیکھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ تاکید کرتے تھے صحابہ کو کہ تم بھی تیرنا سیکھو۔ تو یہ 5 کھیل ہیں جو حضور نے بتائے ہیں، ایک جگہ 5 ہے، ایک جگہ 4 ہیں، یہ 4 کھیل اسلام کے اندر ہے، ان سے آدمی کے اندر طاقت بھی آئے گی، ہمت بھی آئے گی، قوت بھی آئے گی، حوصلہ بھی آئے گا، کہ ایک ہنر بھی حاصل ہوگا، بھئی ایک ہنر حاصل ہوگا۔ ایک اور کام ہے کہ آدمی شکار کرے، شکار کرنا سیکھے مچھلی کا۔ آج کل ہم لوگوں کو مچھلی خرید کے کھانے کی عادت ہے، جو آدمی شکار کرتا ہے نا اس میں کھانے کا مزہ الگ ہے، کیونکہ 1 گھنٹے تک انہیں پریشان رہا، بڑی مشکل سے شکار کر کے لایا مچھلی، تو مچھلی جب شکار کر کے لائے گا، جب پکائے گا تو اس میں الگ ٹیسٹ ہوگا۔
اگر ٹیسٹ بھی نہیں ہوگا نا، اگر کوئی آدمی مچھلی پکڑ کے لایا، شکار کرا، 2-3 گھنٹے خراب کرا، اگر پکایا اور ٹیسٹ نہیں ہے، اگر کسی نے جھوٹے بھی کہتے ہیں اس میں ٹیسٹ نہیں، اس کو غصہ آ جائے گا، بھائی کتنی محنت سے میں پکڑ کے لایا ہوں، میں نے جو ہے صبح سے دوپہر تک خراب کی ہے اور میری مچھلی کو خراب بتا رہے۔ اب وہی مچھلی کو اگر مارکیٹ سے خرید کے لائے تو خود ہی بولتا تھا آج اچھی نہیں بنی۔ تو آدمی جو ہے نا شکار کرنا سیکھے، اور یہ شکار کرنا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت ہے۔ اسماعیل علیہ السلام جو تھے نا وہ ہمیشہ شکار کرتے تھے، بس ان کا کوئی کام نہیں تھا، دین کا کام بھی تھا ایسا نہیں، باقی دین کے علاوہ جو ان کا کام تھا وہ شکار پہ نکل جاتے تھے، شکار کرتے تھے۔ تو یہ ان کی سنت بھی ہے، ان کی سنت کو زندہ کرنے کا ثواب بھی ملے گا۔ تو دوسرا جو ہے آدمی کراٹے سیکھے۔ مشکات شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صحابہ میں دوڑ لگواتے تھے، دوڑ صحابہ صبح صبح دوڑتے تھے اور جو دوڑتے اس کو انعام سے نوازتے تھے۔ تو دوڑنا، کراٹے سیکھنا، شکار کرنا، تیراکی کرنا، تیر اندازی کرنا، اسلام میں اتنے سارے کھیل ہیں۔ آدمی سوئمنگ کرے، سوئمنگ پول کو جاتے لیکن خاموش بیٹھے رہتے، وہاں جا کے سوئمنگ کرے آدمی، اگر غیرت کا وہ ہو، ایسا نہ ہو بھائی سب لوگ تیر رہے تو پھر تو آدمی بچ جائے، اکیلے میں جا کر جہاں بے حیائی، کوئی ایسی بے حیائی کی جگہ نہ ہو، وہاں جا کر آدمی سوئمنگ کرے، سوئمنگ کرنا تیرے۔ تو یہ وہ کھیل ہیں جو اسلام نے بتائے ہیں کہ آدمی ان کھیلوں کو کھیلے، ان کھیلوں سے آدمی کے اندر ہمت، طاقت اور قوت بھی پیدا ہوگی، ایک ہنر بھی آئے گا۔ بھئی آدمی ایک تیر انداز آدمی ہے تو اس کے پاس ایک ہنر تو ہے، بھئی یہ تیر چلاتا ہے، اس کے پاس ایک ہنر ہے، لیکن جس کے پاس یہ ہنر نہیں ہے تو اس لگا بھی اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ تو ان چیزوں سے آدمی کے اندر ہنر بھی آئے گا اور اس کی طاقت بھی بڑھے گی۔ تو یہ سب وہ باتیں ہیں جو اسلام نے ہمیں بتائی ہیں کھیل کے تعلق سے۔ ہم یہ سب کام نہیں کر کے دوسرے کام کرتے ہیں۔ اس لیے میں بارہا کہتا ہوں کہ ہر مذہب ہمارے مذہب کو فالو کرنے تیار نہیں ہے، لیکن ہم لوگ ہر مذہب کو فالو کرنے تیار ہیں۔ کبھی دیکھا کوئی غیر مسلم آیا اور اس نے ہم سے زکوٰۃ کے مسئلے پوچھے ہوں، قربانی کے مسئلے پوچھے ہوں، رمضان کے مسئلے پوچھے ہوں، نماز کے مسئلے پوچھے ہوں، کس سے نہیں پوچھا؟ لیکن ہماری عادت کیا ہے کہ ہم جو ہے ہر مذہب کو فالو کرنے تیار ہیں۔ تو اسی طرح اس مہینے میں بھی ایک تہوار آتا ہے جس کو سنکرانتی بولتے ہیں، بسنت بھی بولتے ہیں۔ وہ خالص جو تہوار ہے نا وہ خالص ہندوانہ تہوار ہے، غیر مسلموں کا تہوار ہے۔ آزادی سے پہلے 1947 سے پہلے آپ کس سے پوچھ کر دیکھیں تو آپ کو جو پرانے آدمی، ہر آدمی یہ بتائے گا کہ یہ جو تہوار ہے نا پہلے اس تہوار کو غیر مسلموں کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، بھئی یہ تہوار غیر مسلموں کا تہوار ہے۔ ایک انگریز آیا، انگریز امریکہ سے ہندوستان کو، تو جب انگریز آیا تو آ کر جانے لگا تو اس نے سب چیزوں کا معائنہ کیا، سب چیزیں دیکھی۔ تو اس کو ایک آدمی نے پوچھا، انہیں آیا تھا یہ مہینوں میں جب پتنگ اڑاتے، تو اس کو پوچھا بھئی یہ تہوار کس کا ہے، یہ تہوار کس کا ہے، تہوار کس کا، اس نے سب بتایا۔ جب اس آدمی نے اس سے پتنگ کے بارے میں پوچھا، بھئی پتنگ کس کا تہوار ہے، پتنگ اڑانا، اس کا یہ تو مسلمانوں کا تہوار ہے۔ انگریز کیوں گئے؟ کیونکہ اس نے سب سے زیادہ مسلمانوں کو پتنگ اڑاتے ہوئے دیکھا، تو اس نے کہا بھئی یہ تو مسلمانوں کا تہوار ہے، حالانکہ مسلمانوں کا تہوار نہیں ہے، یہ غیر مسلموں کا تہوار ہے۔ اور اس تہوار دیکھو ہر چیز کی نا ایک ابتدا ہوتی ہے، یہ چیز کیسے ابتدا ہوئی۔ اب اگر کسی کو معلوم ہی نہیں کیسے ابتدا ہوئی تو سوچے گا بھئی یہ جھوٹی باتیں ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی، اب ہماری عید ہے، بقرعید ہے، روزے ہیں، رمضان ہے، نماز ہے، ان ہر چیز کی ایک بیک گراؤنڈ ہے، ایک ابتدا ہے، کیسے ابتدا ہوئی۔ تو اسی طرح سب سے پہلا عقیدہ تو غیر مسلموں کا یہ ہے کہ اس دن اگر پتنگ اڑاتے ہیں تو جو آسمان سے بلائیں آتی ہیں نا، پتنگ کے ذریعے سے وہ بلا ٹل جاتی ہیں۔ حالانکہ بلا ٹالنے والے، مصیبتوں کو ختم کرنے والے اللہ ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ پوری دھرتی کے اندر کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو ہماری مصیبتوں کو ختم کر سکتا ہو، صرف ایک اللہ ہے جو ہماری مصیبتوں کو ختم کر سکتے ہوں، تو ختم کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلا ان کا عقیدہ یہ ہے کہ پتنگ اڑاتے ہیں تو پتنگ کے ذریعے سے جو مصیبتیں آنے والی ہیں، بلائیں آنے والی، وہ ٹل جاتی ہیں، اور ایک مسلمان کا عقیدہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسرا ان کا عقیدہ یہ ہے کہ پہلی فصل کی خوشی، بھئی فصل اگتی ہے تو اس پہلی فصل کی خوشی میں یہ پتنگ اڑاتے ہیں، حالانکہ فصل دینے والے تو اللہ ہیں۔ فصل کی خوشی اگر منانا ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے مسلمانوں کو، اللہ تعالیٰ کے سامنے 2 رکعت نماز پڑھنا ہے شکرانے کی کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے میرے کھیت میں فصل اگائی۔ بازو کا کھیت ہے اس میں فصل نہیں اگی لیکن میرے کھیت میں فصل ہوگی۔ تو یہ غیر مسلموں کے عقیدے ہیں۔ اور اس دن سرسوتی پوجا بھی ہوتی ہے، سرسوتی دیوی ایک غیر مسلموں کی بھگوان ہے، اس کی پوجا بھی ہوتی ہے۔ تو وہ پوجا کی خوشی میں اور پہلی فصل کی خوشی میں اور مصیبتیں ٹالنے کی خوشی میں پتنگ اڑاتے ہیں، حالانکہ ایک مسلمان کا عقیدہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح ابو ریحان البیرونی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں اور محدث ہیں، اور وہ کتابوں کو لکھتے تھے، اور انہوں نے کتاب لکھی ہے کتاب الہند، بڑی مستند کتاب ہے۔ تو انہوں نے اس کتاب میں غیر مسلموں کے جتنے بھی تہوار ہیں ان تہواروں کے بارے میں لکھا ہے، بھئی کون سا تہوار کیوں منایا جاتا ہے، کب منایا جاتا ہے، کب سے شروع ہوئی۔ تو یہ تو مسلمان ہے۔ اس طرح غیر مسلم ہے ڈاکٹر BS نجار، یہ تو غیر مسلم ہے۔ بھائی اگر مسلمان کی بات بتائے تو لوگ سوچتے رہے اپنی بات بتا رہے، تو یہ تو غیر مسلم ہے۔
ڈاکٹر بی ایس نجار، تو انہوں نے اپنی ایک کتاب لکھی ہے پنجاب آخری مغل دور میں، جو مغل دور تھا، مغل دور کا جو آخری وقت تھا، بالکل آخری 50 سال تھے، تو اس 50 سال کے بارے میں انہوں نے کتاب لکھی ہے پنجاب آخری مغل دور میں۔ تو اس کتاب کا صفحہ نمبر 279 کتاب، اور کتاب کا نام تو یہی ہے پنجاب آخری مغل دور میں۔ تو انہوں نے صفحہ نمبر 279 میں اس کے بارے میں لکھا ہے کہ سنکرانتی غیر مسلم کیوں مناتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے۔ تو انہوں نے یہ لکھا ہے کہ بھئی جب مغل دور تھا، مغلوں کا دور تھا، مسلمانوں کی بادشاہت تھی، تو اس وقت ایک آدمی تھا سیالکوٹ کھتری کا، سیالکوٹ بازو کا ملک ہے، تو وہاں پر ایک شہر ہے سیالکوٹ، وہاں کے اندر ایک گاؤں ہے کھتری، تو اس کا ایک آدمی تھا، ایک لڑکا تھا، تو اس کا نام تھا حقیقت رائے، اس آدمی کا نام۔ تو وہ آدمی، اب مسلمانوں کا دور تھا نا، تو وہ آدمی مسلمانوں کے اسکول میں ایڈمیشن لیا، اس نے مسلمانوں کے اسکول میں پڑھنے لگا۔ اب جب مسلمانوں کے اسکول میں پڑھنے لگا تو وہاں پر اس کی کس سے لڑائی ہو گئی، بھئی آپس میں بچوں کی لڑائی ہو جاتی ہے، لیکن لڑائی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک دوسرے کے مذہب پہ کیچڑ اچھالے آدمی، بھئی آپس کی لڑائی ہے، آپس کی لڑائی کو اپنے طور سے ختم کرنا چاہیے۔ جب آپس میں ایک مسلمان لڑکے سے اس کی لڑائی ہوئی تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اور حضرت فاطمہ کی شان میں گستاخی کی، اور وہ دور تھا مغلوں کا، مسلمانوں کی حکومت تھی لاہور کے اندر، یہ لاہور کی بات ہے۔ تو جب اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اور حضرت فاطمہ کی شان میں گستاخی کی، تو اب یہ جو مسئلہ ہے نا، یہ کورٹ میں پہنچا، اور اس وقت کا یہ قانون تھا کہ جو اس وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے گا اس کو سزائے موت، اس سزا سے کم کوئی سزا نہیں ہے، اس کو سزائے موت ہے، تاکہ کوئی آدمی ایسا نہ کر سکے۔ اب بھی یہ قانون بنانا چاہیے کہ بھئی جو آدمی کسی بھی مذہب کے بارے میں برا بولتا ہے اس کو پھانسی دے دو، چاہے کوئی غیر مسلموں کے بارے میں بولے، چاہے کوئی رام کے بارے میں بولے، کوئی کرسچن کے بارے میں بولے، چاہے کوئی عیسائیوں کے بارے میں بولے، کسی کے بھی بارے میں کوئی بھی بولے، چاہے کوئی مسلمان ہو غیر مسلم، اس کو پھانسی دے دو، تاکہ کوئی کسی کے مذہب پہ آنکھ نہ اٹھائے اور کسی کے مذہب کے بارے میں برا بلا نہ بولے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو خود فرمایا لا تسبوا الذین، کہ تم دوسرے کے مذہب کے بارے میں بلا نہ کہو، اللہ نے ہمیں بتایا ہے۔ تو اس لیے مسلمانوں کی یہ خاصیت ہے کہ وہ کسی مذہب کو برا بلا نہیں بولتے، بلکہ دوسرے مذہب والے مسلمانوں کے پیچھے لگے ہوئے۔ تو اسی طرح اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی اور حضرت فاطمہ کی شان میں گستاخی کی، ایسے الفاظ بولے کہ جن الفاظوں کو ہم یہاں بیٹھ کر بیان نہیں کر سکتے، معاذ اللہ انہوں نے گالیاں دی۔ تو یہ مسئلہ کورٹ میں پہنچا، جب کورٹ میں پہنچا تو اس وقت کے جو گورنر تھے، قاضی تھے، ان کا نام تھا زکریا خان، تو انہوں نے آرڈر دے دیا کہ جب انہوں نے ان کے خلاف مقدمہ ثابت ہو گیا، جو کیس تھے اور سارے گواہ سب کچھ ثابت ہو گئے، سچائی ثابت ہو گئی کہ اس نے واقعی میں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں گستاخی کی ہے، تو ان کے خلاف دے دے کہ بھئی اس کو سزائے موت، اس کی گردن اڑا دی جائے۔ اب وہ غیر مسلم تھا، اب یہاں حکومت ہے مسلمانوں کی، لیکن اب غیر مسلم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں، جو گورنر ہے وہ زکریا خان ہے، تو لہٰذا اس کو پکڑا گیا حقیقت رائے کو، اور اس کو پکڑ کے گردن اڑا دی، ختم ہو گیا قصہ۔ اب جو لوگ یہاں پر موجود تھے غیر مسلم، انہوں نے اس بات کو اپنے دل میں رکھا ہوا تھا کہ ہمارے ایک آدمی کو قتل کیا ہے مسلمانوں نے، اب انہوں نے اپنی اس بات کو اپنے دل میں رکھا ہوا، کس سے بتاتے نہیں، اندر کڑ رہے تھے کہ ہمیں کس طرح بدلہ لینا ہے۔ تو اسی طرح ہوتے ہوتے 50 سال گزر گئے، اب اگلی حکومت مغل دور ختم ہو گیا، اب حکومت آئی راجہ رنجیت سنگھ کی، راجہ رنجیت سنگھ کی حکومت آئی، اور یہ بات ہے سن 1734 کی، 1734، اس سے پہلے کوئی پتنگ نہیں اڑاتے تھے، نہ کوئی جانتا تھا پتنگ کے بارے میں، لوگ بولتے ہیں بہت پہلے کا ہے، بہت پہلے کا نہیں ہے، اس کے بارے میں اچھی طرح سے پڑھیں گے، جب اسٹڈی کریں گے تو معلوم ہوگا، یہ سن 1734 کی بات ہے۔ تو جب اس کو قتل کیا گیا، اس گستاخ رسول کو جب قتل کیا گیا، حقیقت رائے کو اس کو جب مارا گیا، تو وہ 14 جنوری تھا، 14 جنوری کا دن تھا وہ۔ تو اب یہ قتل ہو گیا، اب غیر مسلموں نے اس بات کو اپنے دل میں دبائے رکھا کہ ہمیں کسی طرح بدلہ لینا ہے۔ اب مسلمانوں کی حکومت ختم ہو گئی، مغل دور ختم ہو گیا، اب 50 سال کے بعد راجہ رنجیت سنگھ کی حکومت آئی، اب غیر مسلموں کی حکومت آ گئی، تو انہوں نے اس بات کو اپنے دل میں رکھا ہوا ہے، تو انہوں نے جو اس وقت اس میں شامل تھے، اس کو قتل کرانے میں مسلمان، تو ان تمام مسلمانوں کو قتل کیا گیا، شہید کیا گیا تمام مسلمانوں کو۔ جب مسلمانوں کو مار دیا گیا، شہید کر دیا گیا، تو اب یہ لوگ خوش ہو گئے، اب اس کی آتما کی شانتی کے لیے انہوں نے اس دن پتنگ اڑائی، اس کی آتما کی شانتی کے لیے غیر مسلموں نے پتنگ اڑائی، تو اس دن سے پتنگ اڑانا شروع ہو گیا اب آج تک۔ اس لیے میں بولتا ہوں اگر پتنگ اڑانے سے باز نہیں آ رہے، کم سے کم 14 جنوری کو تو نہ اڑائیں، دوسرے دن اڑا لیں، کم سے کم 14 جنوری کو تو پتنگ نہ اڑائیں۔ آج ہمارے بچوں کو پتنگ دلانے میں، بگاڑنے میں ہمارا ہاتھ ہے، ہمارے بچوں کو پتنگ خود دلا رہے، اگر ہم منع کریں گے
تو مانے گا. ہم منع نہیں کر رہے، ہم خود پیسے دے کے ان کو بہترین سے بہترین مانجھی دلا رہے ہیں، پتنگ دلا رہے ہیں، تو اور زیادہ پتنگ اڑائے گا. تو اس لیے میری تو درخواست یہ ہے مسلمانوں سے کم سے کم 14 جنوری کو تو پتنگ نہ اڑائیں. اگر آپ 14 جنوری کو پتنگ اڑائیں گے تو مطلب یہ ہے کہ آپ بھی اس کی سمادھی پر پھول ڈال رہے ہیں، آپ بھی اس کے ساتھ ہیں، آپ بھی اس کی خوشی منا رہے ہیں، آپ بھی گستاخ رسول کے ساتھ ہیں. آپ کا بھی حشر کل قیامت کے دن اسی گستاخ رسول کے ساتھ ہوگا کہ جس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، تو اس کی آتما کی شانتی کے لیے وہ لوگ جو ہے پتنگ اڑاتے ہیں. اب یہ جو 14 جنوری کو پتنگ اڑاتے تھے اس وقت میں، اب تو دیکھو ہر جگہ یہ وجہ نہیں ہے، نہ کسی کو یہ معلوم ہے وجہ، لیکن جب بہت گہرائی سے مطالعہ کریں گے تو پتہ چلے گا بھئی یہ وجہ ہے. لیکن ہر کسی کو، غیر مسلموں کو بولتے ہیں، غیر مسلم یہ بولتے ہیں کہ بھئی ہم پہلی فصل کی خوشی میں پتنگ اڑا رہے ہیں. ان کو بھی نہیں معلوم بیچاروں کو، ان کے پاس اتنا ٹائم کہاں ہے مطالعہ کریں گے، اتنا پڑھیں گے. یہ تو بہت تحقیق سے، بہت پڑھنے کے بعد پتہ چلتی ہے. مولانا محمد اختر صادق حسین نے جو ہے کتاب لکھی ہے، پوری اتنی موٹی کتاب لکھی ہے بسنت کے نام سے، کہ بسنت کیا ہے. پوری تحقیق انہوں نے پوری کتاب میں صرف بسنت کے اوپر کلام کیا ہے کہ بسنت کیا ہے. تو انہوں نے اس میں یہ واقعے لکھے ہیں، اور یہ واقعے لکھنے والا ڈاکٹر BS نجار غیر مسلم ہے، مسلمان بھی نہیں ہے. یہ تو غیر مسلم ہے جنہوں نے واقعہ لکھا ہے کہ اس کی آتما کی شانتی کے لیے 14 جنوری کو اور اس کی شہادت کا دن منانے کے لیے 14 جنوری کو جو ہے پتنگ اڑا رہے ہیں. اب جو آدمی 14 جنوری کو، چل دوسرے دن تو چلو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر 14 جنوری کو ہی جانور کو پتنگ اڑاتا ہے، اس کو معلوم ہو گیا ہے یہ بات معلوم ہو گئی اس لیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کل قیامت کے دن انہیں بھی اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اور یہ اس کی سمادھی پر جب وہ قتل ہو گیا تو 50 سال کے بعد مسلمانوں کی حکومت جب ختم ہوگی نا، تو جہاں وہ قتل ہوا تھا وہاں پر ایک سمادھی اس کی بنائے گی. آج بھی وہ سمادھی موجود ہے، اور اس گاؤں کا نام ہے باغباں پور. لاہور کے اندر وہ گاؤں ہے، اس گاؤں کا نام ہے باغباں پور. اس گاؤں میں اس کی سمادھی بھی ہے. اور پھر اس کی سمادھی بنانے کے بعد لوگوں نے وہاں پر میلہ لگایا. اس دن میلہ بھی لگتا ہے بہت جگہ، تو لوگ وہاں پر میلہ لگایا، پھر پتنگ اڑائی، میلہ لگایا. رفتہ اب ایسا ہے کہ وہاں پر ایک 10-12 دن کا جو ہے میلہ لگتا ہے. وہیں سے تو یہ شروعات ہوئی ہے کہ پورے ہندوستان کی چھٹی ہو رہی ہے بسنت کی 4-5 دن کی. اب جب چھٹی ہوتی ہے نا، بسنت کی، سنکرانتی کی چھٹی ہوتی ہے، تو اب ہم لوگ بھی یہ سوچتے ہیں بھئی یہ چھٹی اس کے واسطے ہو رہی ہے تاکہ لوگ، شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح ہم اپنے ایمان کو برباد کر بیٹھے. شیطان تو چاہتا ہے کسی طرح ہم جو ہے غیر مسلموں کے ساتھ اور ان کے ساتھ مشابہت کر کے ہمارا ایمان اسلام خراب ہو جائے، اس سے جہنم میں چلے جائیں. شیطان تو چاہتا ہے. اس لیے اگر بچ بھی نہیں سکتے تو کم سے کم 14 جنوری کو تو پتنگ اڑانے سے بچیں. نہیں تو ہمارا جو اگر پتنگ اڑائیں گے تو اس کی شہادت کی گواہی دینا ہے، اور اس کی شہادت پر، اس کی سمادھی پر پھول ڈالنے کے برابر ہے، اور اس کے ساتھ شامل ہونے کے برابر ہے. اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حضور نے فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا قیامت کے دن بھی اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. نسائی شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینہ کے اندر 2 دن خوشیاں مناتے تھے. 2 دن. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ کو آئے تو حضور نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس دن خوشیاں مناتے ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ اب تمہیں خوشیاں منانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ان 2 دنوں کے بدلے میں اپنے 2 دن دے دیے ہیں. وہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا دن ہے. لہذا جب تمہارے پاس عید الفطر کا دن ہے، عید الاضحیٰ کا دن ہے، تو تمہیں دوسرا کوئی دن منانے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے ہمیں بھی دوسرا دن کوئی منانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ خالص ہندوانہ تہوار ہے، غیر مسلموں کا تہوار ہے. اگر ان کے ساتھ مل کر پتنگ، غیر مسلم اتنے پتنگ نہیں اڑا رہے ہیں جتنا مسلمان پتنگ اڑا رہے ہیں. اب 14 تاریخ ہے، 15 تاریخ کو آپ پیپر اٹھا کر دیکھنا، غیر مسلم مرنے والے 10 ہوں گے، باقی 90 مرنے والے مسلمان ہیں جو پتنگ کے چکر میں مر گئے سب. اور اس میں فضول خرچی ہے. اور حضور صلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو قرآن کریم کے اندر فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ فضول خرچی کرنے والا تو شیطان کا بھائی ہے. تو شیطان کا بھائی جو پتنگ اڑا کے فضول خرچی کر رہا، اس سے اچھا آپ جو ہے کسی غریب کی مدد کریں. آپ جو 100 روپے کی 200 روپے کی مانجھا اور پتنگ لا رہے ہیں، کہ 1000 کا مانجھا آتا ہے، تو اتنے کسی غریب کو دیں تاکہ ہمارے جو غریب کو مدد کی ہے وہ مدد تو کل قیامت کے دن ہمیں جنت میں مل جائے اور جنت میں پہنچوا سکے. تو غریب کی مدد کریں. اور اس میں مال برباد ہو رہا ہے، کتنے پیسے برباد ہو رہے ہیں. نمازوں کا خیال نہیں ہے، نماز ہو رہی ہے، اذان ہو رہی ہے، اور مسجد کی چھت پر اڑ کر پتنگ اڑاتے ہیں. آج ہی مجھے صبح ایک آدمی نے بتایا کہ آپ کی مسجد کے چھت کے اوپر بھی پتنگ اڑا رہے کیا؟ بولا ہماری مسجد کے اوپر چھت کے اوپر نہیں، ہماری مسجد کے اوپر بولنا ضروری نہیں ہے کہ بھئی کہاں ہے وہ، ہم کسی کو ذلیل کرنا نہیں چاہتے. مجھے بتایا کہ ہماری مسجد کے اوپر بچے چڑھ کر پتنگ اڑاتے ہیں. استغفر اللہ، مسجد کے اوپر پتنگ اڑا رہے. شرم سے ڈوب کے مر جانا چاہیے ان لوگوں کو جو اپنی مسجد کے اوپر پتنگ اڑوا رہے ہیں. ایسا آدمی کو ذلیل کر کے باہر نکالیں، ایسے بچوں کو جو مسجد کے اوپر پتنگ اڑا رہا ہے، مسجدوں کے اوپر. تو اس نماز کا خیال نہیں ہے، نماز ہو رہی ہے، اذان ہو رہی ہے، لیکن انہیں پتنگ بنانے میں، پتنگ اڑانے میں مشغول ہے. نماز کا وقت کا خیال نہیں ہے. اتنا مال کسی غریب کو دیا تو کتنا کام آتا.
کسی اپنے رشتہ دار ہیں غریب ہیں اور جن کے رشتہ نہیں ہو رہے ہیں، کتنے ہمارے محلوں میں بستیوں میں ایسی غریب لڑکیاں ہیں، پیسے نہ ہونے کی بنا پر ان کے رشتہ نہیں ہو رہے ہیں، تو وہ پتنگ کا پیسہ بچا کر ان کی شادیاں کرائیں تاکہ کچھ جو ہے نیک اعمال ہمارے اعمال نامے میں جمع ہو۔ اور یہ کھیل وہ کھیل تھوڑی ہے بھئی، یہ کیسا کھیل ہے جس میں لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں، جس میں لوگ مر رہے ہیں، کٹ رہے ہیں، کتنے واقعات ایسے ہیں کتنے۔ اور جو پتنگ اڑائی جا رہی ہے دوسروں کو ذلیل کرنے کے واسطے، دوسرے کی پتنگ کاٹنے کے واسطے، اور دشمنی میں ایک اگر میں نے کسی کی پتنگ کاٹ دی، اب انہیں زندگی بھر کے لیے میرا دشمن بن گیا، میری پتنگ کاٹا گئی، اب اس کی حقارت کے لیے، اس کو یہ بولنے کے لیے بس تیرے پاس سستا مانجا ہے، میرے پاس جو کتنا مہنگا مانجا ہے تو میں تیری پتنگ کاٹ دیتا ہوں۔ اب ایک آدمی بڈھا ہے تو انہیں بولتا دادا دیکھو میں اس کی پتنگ کاٹا سو ہے، ارے اس کی دادا کی پتنگ میں کاٹا سو بچپن میں بہت بار، انہیں کیا پتنگ کاٹتا۔ تو وہ جو بچپن میں پتنگ کاٹا سا وہ آج تک یاد ہے، وہ آج تک یاد ہے۔ یہاں قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ہو رہی، نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہو رہی، لیکن وہ بچپن کے واقعات یاد نہیں ہیں اچھے جو ماں باپ نے اتنے پیار سے پالا، وہ سب یاد نہیں ہے، لیکن پتنگ کس کس کی کاٹا 50 سال پہلے وہ سب یاد ہے۔ تو اس میں دشمنیاں ہوتی ہیں، اور جس کھیل میں جوا ہو، سٹا ہو، دشمنی ہو، اور جو کھیل اسلام کو برباد کر دے، نماز کو ختم کر دے، نماز کے وقت جس کھیل سے نہیں آ رہا، ایسے تمام کھیل ناجائز حرام ہے کہ جو کھیل آدمی کو عبادت سے ہی غافل کر دے۔ حضور نے فرمایا کہ جو کھیل عبادت سے غافل کر دے اور جس کھیل کی وجہ سے آدمی جو ہے نمازوں کو بھول جائے، تو ایسے کھیل اسلام میں جائز اور ناجائز و حرام ہے۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام عصر کی نماز کا وقت ہوا، سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام تو وہ اپنے گھوڑوں، ان کے پاس گھوڑے تھے کئی ہزار، تو گھوڑوں کو سوار رہے تھے وہ، تو گھوڑوں کو سوارتے سوارتے عصر کی نماز کا وقت ختم ہو گیا۔ جب عصر کی نماز کا وقت ختم ہو گیا تو کسی نے بتایا حضرت عصر کی نماز کا وقت ختم ہونے والا ہے۔ ٹائم جب دیکھا، ٹائم تو نہیں تھا لیکن جب محسوس کیا ارے عصر کی نماز کا وقت ختم ہونے والا ہے، تو انہوں نے اپنے ان لوگوں کو جو ان کے فوجی تھے ان کو بلایا اور کہا یہ جتنے بھی گھوڑے ہیں نا، ان تمام گھوڑوں کے جو ہے ٹانگوں کو کاٹ دیا جائے، ان کے پیروں کو کاٹ دیا جائے، تمام گھوڑوں کے، کیونکہ جن گھوڑوں کی وجہ سے میری عصر کی نماز قضا ہو گئی اور عصر کی نماز کا ختم ہو گیا، ان کو ایسے گھوڑوں کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ تو انہوں نے کئی ہزار گھوڑے کے پیر کٹوا دیے، ختم کر دیے۔ تو حضور نے فرمایا کہ جس کھیل سے اور جس چیز کی وجہ سے آدمی عبادت سے غافل ہو جائے، اپنے عبادت کو، دین کو بھول جائے، تو ایسا کھیل ناجائز حرام ہے، اور اس کھیل سے بے پردگی ہے۔ اب لوگوں کی چھتوں کے اوپر چڑھ رہے ہیں، بازو میں بیچارہ ایک غریب آدمی ہے، اس کے پاس واش روم نہیں ہے، اب اس کی عورتیں چھتوں پر نہا رہی ہیں، اب یہ چھتوں پر سے اوپر سے چڑھ کر اس کی ویڈیو بناتا ہے، اور کتنے واقعے ایسے ہوئے ہیں کہ ویڈیو بنایا اور ویڈیو بنانے کے بعد اس کے پاس بھیجایا، بلیک میل کیا اس کو، اور اس کی عزتیں تاڑ رہی ہیں، عزتیں لوٹی جا رہی ہیں اس کی صرف ایک ویڈیو کے اوپر۔ تو اس میں بے پردگی ہے، جس کھیل میں اتنی بے پردگی ہو رہی ہے، پتنگ چھتوں کے اوپر اڑانا، تو وہ کھیل کیسے جائز ہو جائے گا؟ اور پتنگ اڑانے کا مقصد ہی دوسرے کو پتنگ کو کاٹنا ہے، دوسرے کی پتنگ کو کاٹنے کا مطلب ہے دوسرے کی نقصان کرنا ہے، اور اسلام میں کوئی مسلمان کسی کا نقصان کرے یہ ایسا مسلمان ہے ہی نہیں۔ حضور نے کیا فرمایا؟ من آذا مسلمن فقد آذانی، من آذانی فقد آذ اللہ، جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی کسی بھی طرح سے، وہ ایسا ہے جیسا کہ مجھے تکلیف دی ہو۔ من آذانی فقد آذ اللہ، اور جس نے مجھے تکلیف دی ہو وہ ایسا ہے جس نے اللہ کو تکلیف دی ہو۔ اب پتنگ کاٹنے کا مقصد ہے اس دوسرے کو تکلیف دینا، اس کو حقارت کی نظر سے دیکھنا، اور اس کو ذلیل کرنا، رسوا کرنا، اس کو شرمندہ کرنا، اور اس کو جو ہے بالکل اس کو ذلیل کر دینا، یہ پتنگ اڑانے کا مقصد ہے۔ اگر یہی پتنگ اڑانے کا مقصد ہے تو حضور نے فرمایا کہ ایسا آدمی وہ ہے جو مجھے تکلیف دے رہا ہے، اور جو مجھے تکلیف دیتا ہے وہ ایسا جس نے اللہ کو تکلیف دی ہو۔ اور حضور نے ایک جگہ فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان حقیقت میں ہی مسلمان وہ ہے جو اپنے ہاتھ کے ذریعے سے، زبان کے ذریعے سے کسی کو تکلیف نہ دے، یہ آدمی مسلمان ہے۔ جو آدمی اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے پتنگ اڑا رہا اور زبان کے ذریعے سے سیٹیاں مار رہے ہیں، اور آج کل تو معلوم ہوا لوگ شراب پی کر بھی پتنگ اڑا رہے ہیں، اور پتنگ اڑا رہے ہیں، بازو میں ڈی جے رکھا ہوا ہے، ڈی جے گانے بھی چل رہے ہیں، شراب کی بوتلیں بھی رکھی ہیں، گانے بھی چل رہے ہیں، سارے خرافات پتنگ کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ اور بازو میں بیچاری ان کے گھر میں نیچے جگہ نہیں ہے کپڑے سکھانے کو، وہ جوان لڑکی گھر میں جب اوپر اگر گھر میں کپڑے سکھانے جا رہی ہے تو یہاں سے سیٹیں مار کر اس کو چھیڑ رہے ہیں۔ کتنے سارے نقصانات پتنگ کی وجہ سے ہو رہے ہیں، کتنے سارے نقصانات۔ تو اپنے بچوں کو خاص کر کے اس دن سے پتنگ اڑانے سے بچائیں۔ اور کتنے لوگ مر رہے ہیں، کتنے ہزاروں لوگ مر رہے ہیں، آپ پیپر اٹھا کر دیکھیں۔ جب انہوں نے حضرت مولانا محمد اختر صادق نے کتاب لکھی تو اس کتاب میں عجیب عجیب واقعات لکھے کہ ایک آدمی ہے، ان کا نام عامر ہے، تو ان کی شادی ہوئی، شادی کے بہت دن کے بعد بچے نہیں ہوئے، ایک بیٹا ہوا، اس کے بعد بچے نہیں ہوئے، تو ایک بیٹا ہوا جس کا نام ابراہیم رکھا، تو اس کی عمر 8 سال اور تیسری کلاس میں پڑھنے والا ہے۔ وہ بچہ خوشی خوشی
اسکول سے آیا خوشی خوشی اور اسکول سے آ کر امی سے کہا کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے، آج میرا فلاں چیز کا من کر رہا ہے، تو ماں کو بڑی محبت تھی نا، بڑی تاخیر سے بچہ پیدا ہوا، تو ماں اس کے واسطے کچن میں بنانے گئی، بیٹا تو کپڑے فریش ہو جا، کپڑے بدل لے، میں کھانا بنا کے ابھی آتی ہوں۔ جیسا ماں کھانا گرم کرنے کھانا لینے کچن میں گئی تو باہر سے کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، تو باہر سے جب دروازہ کھٹکھٹایا تو دیکھا وہ بچہ جو ابھی یہ کہہ کر گیا تھا میں ابھی آ رہا ہوں اور میرے کو بھوک لگ رہی ہے، دیکھا وہ آدمی جو کھٹکھٹانے والا ہے اس کے گود میں وہ بچہ ہے اور مرا ہوا ہے۔ ابھی 5 منٹ ہوئی نا، ابھی کیا ہوا، کیسا مر گیا بچہ؟ ایک بچہ ہے، ایک بچہ 8 سال کا، پریشان ہو گیا کیا ہوا؟ تو معلوم یہ ہوا کہ فریش ہو کر ہونے کے بعد چھت پہ گیا تو چھت پہ ایک ڈور آئی، وہ ڈور کی ضد میں آیا اور بچہ جو ہے اس کا بیلنس خراب ہوا اور چھت سے نیچے گر کر مر گیا۔ جو بچہ ابھی آیا اور انہوں نے ایک واقعہ لکھا، حافظ سعید، ایک بچہ معصوم بچہ حافظ سعید 12 سال کا حافظ ہوا، حافظ اسی دن مدرسے سے گھر کو آ رہا ہے اور والدین بھی خوش ہے کہ ہمارا بچہ آج حافظ قرآن ہوا ہے، حافظ ہو گیا، اتنے خوش تھے والدین۔ لیکن جب گھر آ رہا تھا والدین انتظار میں کر رہے ہیں، یہ ابھی کے واقعات ہیں، والدین ادھر انتظار کر رہے ہیں اور مدرسے والے اس انتظار میں ہے کہ ہمارا بچہ ہمارے مدرسے سے ایک حافظ قرآن ہوا ہے۔ تو گھر کو پہنچنے سے پہلے ایک ڈور مانجا آیا اور اس کی گلا کاٹ کر چلا گیا، ابھی حافظ ہوا ہے جی، حافظ قرآن جو ہے وہ قتل ہو گیا صرف اس وجہ سے، ڈور کے مانجے کی وجہ سے۔ اور اسی طرح انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک جمشید نام کا آدمی ہے، ان کی بیوی ہے علینا، تو ان کی شادی ہوئی، شادی کو صرف 1 مہینہ ہوا، شادی کو 1 مہینہ ہوا، 1 مہینے کے بعد ایک رشتہ دار نے دعوت کی کہ بھائی آنا ہے۔ اب انہوں نے جو علینا بیوی تھی انہوں نے فون کیا آج ان کے گھر کو جانا ہے، آپ ذرا آفس سے جلدی آ جائے، تو ادھر یہ انتظار میں ہے اور ابھی تو 1 مہینہ شادی کو ہوا ہے، شادی کو 1 مہینہ ہوا اور پوری میک اپ کر اور تیار ہو کر ریڈی ہو کر جانے کو تیار ہیں، تو وہاں سے خبر آتی ہے کہ بھائی ایک آدمی ہے ایسا مر گیا، آپ کا جاننے والا ہے کیا؟ اس کا فون کیا تو آخری کال اس کی تھی نا، فون کیا بھائی وہ تو میرا آدمی ہے، وہ تو مر گیا۔ کیسا مر گیا؟ راستے میں آ رہے تھے بائک سے اور ایک ڈور جو ہے گلے میں آئی اور وہ ڈور جو ہے گلے میں اٹکے اور مر گیا، صرف اس کی وجہ سے، پتنگ کی ڈور کی وجہ سے۔ نہ جانے کتنے حادثات ہوتے ہیں، کتنے لوگ مر رہے ہیں اور کتنے جان جو ہے۔ آپ کا بچہ، جس بچے کی عمر 10 سال 12 سال ہے، 10 سال اور 12 سال کی عمر میں آپ کا بچہ قاتل بن چکا ہے۔ آپ یہ سوچ رہے ہو میرا بچہ قاتل نہیں ہے، لیکن آپ کے بچے نے 10 12 سال کی عمر میں نہ جانے کتنے لوگوں کے گلے کاٹ دیے ہیں صرف ایک پتنگ کی ڈور کی وجہ سے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کیا فرمایا؟ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، کہ جس شخص نے کسی مسلمان کو قتل کیا ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل کر دیا، وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، کہ اس شخص پر جہنم میں جانے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنتیں برستی رہیں گی، عذابًا عظیما، اور اس شخص کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دردناک عذاب کو تیار کیا ہوا ہے۔ ہمارا بچہ جس کی عمر 12 سال ہے، 10 سال ہے، 15 سال ہے، لیکن پتنگ اڑانے کے چکر میں اب تک نہ جانے کتنے لوگوں کا یہ بچہ قاتل بن چکا ہے، اور ہم لوگ خوش ہیں، ہم لوگ خوش ہیں، ہم سوچتے ہیں ہمارا بچہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ہمارا بچہ بدماشی کی وجہ یہ ہے کہ اس عمر میں قاتل بن گیا ہو، اور یہ ڈور جو ہے نا، ایک پتنگ، یہ لوگوں کو قتل کرنے کا آلہ ہے، ایک چھری ہے۔ حضرت مولانا محمد اختر صدیق صاحب نے تو لکھا ہے کہ اس کو پتنگ کا کھیل نہ کہا جائے، اس کو خونی کھیل کہا جائے، اس کو قاتل کھیل کہا جائے، یہ لوگوں کا قتل کرنے کا آلہ ہے، لوگوں کو چھری سے بھی زیادہ تیز۔ میں تو ہماری سرکار بھی ایسی ہے، نہیں تو سرکاروں کو ان مانجھوں پر پابندی لگانی چاہیے۔ ایسے مانجھے آ رہے ہیں کہ جو مانجھے جو ہاتھوں سے ٹوٹتا ہے اس کو چھری سے کاٹنا پڑتا ہے۔ ایک آدمی کو میں نے دیکھا، ایک بچے کو، وہ دستانے پہن کر پتنگ اڑا رہا تھا۔ بھائی تو نے دستانے کیوں پہنا ہوا ہے؟ بھائی ڈور وہ کانچ کا ہے، ہاتھوں سے پکڑے تو ہاتھ کٹ جاتے، جب تیرے ہاتھ کٹ رہے ہیں، یہ ڈور جب کٹے گی اور لوگوں کے جب گردن کٹیں گی، لوگوں کے گلے کٹیں گے، تو ان کی بد دعائیں اور ان کے جو گھر کے ان کے پیچھے لوگ ہیں، کتنے لوگ جو ہے وہ کتنے بچے یتیم ہو گئے اور کتنی عورتیں بیوائیں ہوگی جب مر گئے، تو ان کی جو آہیں ہیں، ان کی جو درد ہیں، ان کی جو بد دعائیں ہیں، ان بد دعاؤں کو تو کیسے برداشت کرے گا؟ تو مانجھے اگر اپنے بچوں کو پتنگ اڑانا ہے، ایک بات تو 14 تاریخ کو نہیں اڑانا ہے، اگر پتنگ اڑانا ہے تو ہلکا سا مانجھا لے کر دیں۔ بھائی پتنگ اڑانا ہے دوسروں کو ذلیل کرنے کے واسطے نہیں، دوسروں کو حقارت کی نظر سے دیکھنے کے لیے نہیں، اور دوسروں کو شرمندہ کرنے کی وجہ سے نہیں، یہ کھیل، اس کو کھیل رکھیں، اور 14 تاریخ کو تو بالکل ہرگز نہ اڑائیں۔ 14 تاریخ کو اگر آپ اڑائیں گے آپ اسی کے ساتھ ہیں۔ کیا ہوا؟ ایک دوسرا جو ہمارے بچوں کے اندر ایک عادت لگ چکی ہے، وہ مانجھا لوٹنے کا، پتنگ لوٹنے کا، 5 روپے کے چکر میں اپنی جان دینے تیار ہے، 5 روپے کے چکر میں۔ ایک واقعہ تو ایسا لکھا ہے کہ ایک آدمی مرسیڈیز میں آ رہا تھا، مرسیڈیز، اب کتنی قیمت ہے مرسیڈیز کی آپ جانتے ہو، تو راستے میں جب آ رہا تھا اس نے دیکھا ایک پتنگ کٹی ہوئی ہے، اس نے مرسیڈیز کو سائڈ میں لگایا، وہ پتنگ کو لیا اپنی گاڑی میں رکھ کے چلا گیا۔ اس سے ایک آدمی نے پوچھا بھائی مرسیڈیز میں آ رہا ہو 5 روپے کی پتنگ کے واسطے آپ اتنے ذلیل ہو رہے ہو؟ نہیں، یہ میری بچپن کی عادت ہے، جب تک پتنگ کے زمانے میں پتنگ 1 2 گز نہیں کاٹ لیتا ہوں، یا پتنگ کٹی ہوئی جب تک میں جو ہے اس کو لوٹ نہیں لیتا ہوں، مجھے چین نہیں ملتا ہے۔ یہ ایک مرض بن چکا ہے،
اب ہمارے بچے جو ہے اگر پتنگ کی ضد میں آ کر کوئی بچہ مرا ہے تو یہ خودکشی ہے، خودکشی یہ خودکشی ہے، یہ کوئی عام موت نہیں ہے، یہ خودکشی کرنے کے برابر میں۔ اور کسی کا مال لوٹنا حرام ہے اسلام کے اندر۔ اسلام میں تو یہی ہے اگر کسی کا کوئی مال ملا، کسی کا مال ملا تو اس مال کو 6 مہینے تک اعلان کرے گا آدمی، 6 مہینے تک آدمی اعلان کرے گا کہ 6 مہینے تک آدمی اعلان کرے بھئی فلاں کی میرے پاس یہ چیز ہے، کسی کی ہو تو لے کے جائے، کسی کی ہو تو لے کے جائے، 6 مہینے تک۔ اور یہاں 1 منٹ کے اندر، سیکنڈ کے اندر پتنگ کٹنے کے انتظار میں ہے، وہ پتنگ کٹ لوٹ کر اتنی پتنگ جمع کر لیا ہے گھر میں۔ کیا فائدہ بھائی ایسی پتنگوں کا؟ کہ میرے پاس وہ ویڈیو ہے، اب اپنی بھی ویڈیو دیکھی ہوں گی، ایک آدمی روڈ پہ بھاگ رہا پتنگ کے پیچھے، گاڑی آئی مار کے چلے گئی۔ پتنگوں کے پیچھے اگر کوئی آدمی مرا ہے تو یہ خودکشی کرنے کے برابر میں ہے۔ اور یہ ایسا ہے جیسا کہ میرے جیب میں سے پیسے گرے، ایک آدمی اٹھا کے بھاگ گیا، بھائی جس کی پتنگ ہے اڑا رہا، تو یہ آدمی یہ سوچتا ہے کہ میری پتنگ کٹ جائے اور کوئی اٹھا لے، یہ نہیں سوچتا۔ انہیں کیا سوچتا؟ میری پتنگ کٹنے کے بعد میں اٹھاتا ہوں، کوئی دوسرا نہیں اٹھاتا۔ اگر جب اس کی سوچ یہ ہے کہ میری پتنگ کٹنے کے بعد میں اٹھاؤں تو یہ دوسرے کے لیے حرام ہو گیا۔ اب ہمارا بچہ جو گھر میں پتنگ لے کر آیا ہے لوٹ کر، یہ حرام چیز لے کر آیا ہے، حرام، جیسا کہ چوری کا مال۔ آج ہمارا بچہ پتنگ لوٹے گا، کل کو جو ہے پیسے چرائے گا، پھر بینک لوٹے گا، پھر کسی کی عزت لوٹے گا، پھر کسی کی عزتوں کو تار تار کرے گا۔ یہ ایک اس کی جو ہے ایک پروان ہے، پروان پہ ایک سیڑھی ہے، یہ ہم نے اس کے لیے راستے کھول دیے۔ آج تھوڑی بہت لوٹے گا، کل کو پتہ نہیں کیا کیا لوٹے گا۔ تو اپنے بچوں کو ان چیزوں سے بچائیں، اپنے بچوں کو حرام۔ اگر کوئی بچہ کسی کا پتنگ لوٹ کر لے کر آیا ہے اور وہ پتنگ لے کر آیا، اس کو منع کر دے بھائی یہ ہماری پتنگ نہیں ہے، اگر یہ ہماری پتنگ نہیں ہے اور یہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے، اس کو باہر پھینک دو، نہیں تو واپس کر دو، ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ تجھے پتنگ اڑانا ہے تو 5 روپے میرے پاس سے لے کے پتنگ اڑا۔ اگر کوئی آدمی ہمارے مانجھے سے کٹ گیا، مر گیا، تو خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہمیں کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ جس طرح مکے کے اندر جب بچیاں پیدا ہوتی تھی تو ان کو زندہ گاڑ دیا جاتا تھا زمین کے اندر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بچیاں کل قیامت کے دن یہ کہیں گی بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، یا اللہ ان سے یہ پوچھو مجھے قتل کیوں کیا، مجھے قتل کیوں کیا۔ تو ان کے بارے میں بھی جو لوگ پتنگ اڑا رہے ہیں ایسے مانجھوں سے، کہ جن مانجھوں سے لوگوں کی گردنیں کٹ رہی ہیں، اب یہ آدمی مرنے کے بعد بھی اس کے سامنے کھڑا ہوگا اور اس سے پوچھا جائے گا، یہ آدمی پوچھے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اللہ اس سے یہ پوچھو کہ اس نے مجھے قتل کیوں کیا، کس جرم میں قتل کیا، میرا جرم کیا تھا کہ اس نے مجھے کس جرم میں قتل کر دیا ہے، تو اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ لہذا حالانکہ آدمی ایسا ہے، نماز پڑھنے والا ہے، قرآن پڑھنے والا ہے، نیک ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس نے اپنے بچوں کو پتنگ لا کر دی اور بہترین سے بہترین مانجھا لا کر دیا، اب یہ جنت میں جانے والا ہے۔ لیکن جب اس نے سوال یہ کر دیا کہ میں کیوں مرا ہوں بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تو اس کے نیک ہونے کی وجہ سے بھی اس کے بارے میں جہنم کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں بچنا ہے، اور ایک تو پتنگ اڑانے سے بچنا ہے، یہ کوئی مسلمانوں کا کھیل نہیں ہے، اب جو میں نے بتا دیا ہے۔ اور یہ سارے شیطانی کام ہیں، شیطان تو یہ چاہتا ہی نہیں کہ ہم مسلمان جنت میں جائیں، بالکل نہیں چاہتا ہے شیطان۔ تو اپنے بچوں کو پہلی بات تو اگر پتنگ 14 تاریخ کو نہیں اڑانا ہے، اگر دوسرے دن اڑانا ہے تو ہلکا سا مانجھا لا کر دے کہ کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اسلام میں حضور نے فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان تو ہے ہی وہ کہ جس کے ہاتھ اور زبان کے ذریعے سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اگر پہنچ رہی ہے میری زبان سے، ہاتھوں سے لوگوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے، حضور نے فرمایا فلیس منی، یہ مسلمان ہے ہی نہیں، یہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو اپنے بچوں کو پتنگ لوٹ کر لے کر آیا ہے تو اس کو منع کرے بھائی ہمارے اسلام میں کسی کا مال لوٹنا اجازت نہیں ہے، مال لوٹنے کا اور بالکل اجازت نہیں ہے۔ دوسری بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا کہ آدمی کو رات میں جب سوئے تو بغیر دیوار والی چھت پر نہ سوئے۔ اسلام یہ ہے کہ بغیر دیوار، اب چھت ہے، چھت کے اوپر دیوار نہیں ہے تو حضور نے منع فرمایا، چھت کے اوپر سویا، دیوار نہیں ہے، معلوم ہے گر گیا رات کو، خودکشی ہے، کیا ہی گسایا بھائی۔ جب اسلام کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ بغیر دیوار والی چھت کے اوپر نہیں سونا ہے، تو وہ اسلام پتنگ کے بارے میں کیسے نہیں بتائے گا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو، اور یہ جو پتنگ کے پیچھے بھاگ رہا ہے مر گیا، یہ اپنے آپ کو ہلاک کرنا ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کا راوی ہیں، ایک آدمی کبوتر کے پیچھے بھاگ رہا تھا، یہ پتنگ کا مسئلہ علماء نے وہیں سے نکالا ہے، کبوتر کے پیچھے بھاگ رہا تھا تو حضور نے دیکھا، حضور نے فرمایا یہ بھی شیطان، دونوں شیطان ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں، جس کے بارے میں حضور نے فرما دی یہ بھی شیطان، کیا فرمایا؟ شیطان۔ جس کے بارے میں حضور نے کہہ دیا شیطان ہے، شیطان جنت میں جائے گا کیا؟ سب کو معلوم ہے۔ تو جس کے بارے میں حضور نے فرما دی یہ شیطان، تو یہ جنت میں جائے گا کیا؟ آپ فیصلہ کر سکتے ہو۔ اب جو بچہ ہمارے پتنگ کے پیچھے بھاگ رہا ہے تو یہ بھی معلوم یہ ہوا کہ جس طرح وہ آدمی کبوتر کے پیچھے بھاگ رہا تھا، حضور نے فرمایا کہ یہ بھی شیطان، اسی طرح اس کے بارے میں اس کے بارے میں مسئلہ یہی ہے جو پتنگ کی ڈور کے پیچھے بھاگ رہا ہے، تو حضور نے فرمایا کہ یہ شیطان، تو پتنگ کی ڈور کے پیچھے بھاگنے والے بھی شیطان ہے، اور پتنگ سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔
آپ اگر اچھا کوئی کام سیکھیں گے تو لوگ بھی خوش ہوں گے، آپ کی عزت بھی ہوگی۔ کئی آپ نے دیکھا ہے بھائی رشتہ ہوا اور رشتے کے بارے میں کسی نے پوچھا ہو کہ ہمارے کو ایسا آدمی چاہیے جو پتنگ اڑاتا ہو۔ کبھی ہوا بھئی کوئی آدمی کہ میرے بچے کو پتنگ اڑانا بہت آتا ہے، ایک ہی سیزن میں 100 پتنگ جو ہے لوٹ کر لے کے آتا ہے، 100 پتنگ لوٹ کر لے کر آتا ہے، آپ اس کو رشتہ دو۔ بھئی چاہے 1000 پتنگ لوٹتا ہو، میں اپنی بچے کا رشتہ نہیں دوں گا۔ کسی کا آج تک پتنگ لوٹنے کے چکر میں رشتہ ہوا بھئی میرا بچہ پتنگ لوٹتا ہے اور اس کی پتنگ کبھی نہیں کرتی ہے، اس کو پتنگ اڑانا آتا ہے، اس معاملے پر کبھی کسی کی جو ہے نہ رشتہ ہوا ہے نہ کبھی ہوگا۔ وہ الگ بات ہے کوئی جو ہے وہ سسر صاحب یہ سوچنے لگا میرا داماد ہی پتنگ اڑانے والا ہو، دونوں مل کے اڑائیں گے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا ہے۔ دوسری بات، جو 14 تاریخ کو سنکرانتی میں بسنت میں جو ہوتا ہے وہ جانوروں کو لڑایا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتقوا اللہ من هذه البہائم المعجمۃ، ان لوگوں کے بارے میں یا جانوروں کے بارے میں، جو جانور ہے ان جانوروں کے بارے میں تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں جو رزق ملتا ہے تو ان جانوروں کی وجہ سے رزق ملتا ہے، بوڑھوں کی وجہ سے، بچوں کی وجہ سے، نیک لوگوں کی وجہ سے رزق ملتا ہے۔ اگر تمہارے درمیان جانور نہیں ہے، نیک لوگ نہیں ہے، بوڑھے بچے نہیں ہے تو تمہیں رزق نہیں ملے گا، یہ زمین غلہ اگانا بند کر دے گی۔ تو جانوروں کو لڑا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید سے منع فرمایا کہ جانوروں کو آپس میں لڑانا حرام ہے اور اس کا تماشا دیکھنا بھی حرام ہے، تماشا دیکھنا بھی حرام ہے۔ کبوتروں کو اڑا رہے ہیں، کبوتر اڑانا بھی جائز نہیں ہے، اس کو وہ تو بے جان جانور ہے بیچارہ، معصوم جانور، اس کو اڑا رہے ہیں، اس کو نیچے نہیں اترنے دے رہے۔ بھائی ایک پرندے کی نا، ہر پرندے کی اڑنے کی ایک مقدار ہوتی ہے، بھائی 15-20 منٹ اڑتا ہے پھر بیٹھتا ہے، 15-20 منٹ اڑتا ہے پھر، اس کو صبح سے شام تک نیچے نہیں اترنے دے رہے، اس کا بھوکا پیاسا رہنا اور اس کی جو جتنی بد دعائیں ہیں وہ ساری بد دعائیں تمہارے اوپر لگیں گی۔ تو حضور نے فرمایا کہ ان جانوروں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرا جائے اور جانوروں کو لڑانا بھی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کفار مکہ تھے وہ کیا کرتے تھے، ایک طرف کتے کو، لومڑی کو بند کرتے تھے، ایک طرف انسان کو بند کرتے تھے اور پنجرے کے اندر بند کر کے دونوں لڑتے رہو، جب تک مر نہیں جاتے لڑانا ان کو چھوڑ دیتے تھے۔ اسی طرح مینڈے کو اور بندر کو بند کرتے تھے، یا بندر کو بکری کو بند کرتے تھے، تو بہت سارے جانوروں کو آپس میں بند ان کو لڑاتے تھے۔ تو حضور نے اس وقت یہ فرمایا کہ جانوروں کو آپس میں لڑانا، آپس میں جانوروں کو لڑانا حرام ہے۔ ایک طرف جانور ایک طرف جانور، یہ بھی حرام، ایک طرف جانور ایک طرف انسان، یہ بھی حرام، دونوں بھی حرام ہے۔ اور یہ سنکرانتی کے دنوں میں بہت زیادہ اڑائے جاتے ہیں، اور معلوم تو یہ ہوا کہ ایک مرغہ 50-50 ہزار روپے کا بھی آتا ہے، مرغہ 50، اس سے اچھا کسی غریب کی 50 ہزار روپے کے لیے شادی کرائے تو تیرے کو جنت مل جاتی۔ یہ مرغہ 50 ہزار روپے کا کیا فائدہ ہے؟ اور یہ سارے کام کرنے والے مسلمان ہیں، مسلمان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کی روایت ہے، حضور نے فرمایا کہ ایک عورت نے اپنی بلی کو بھوکا مار دیا، بلی کو بھوکا مار دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف بلی پالتی تھی وہ عورت، لیکن بلی کو کھانے نہیں دیا، نہ اس کو آزاد کیا، بھائی وہ خود جا کے کھا لیتی، نہ اس کو آزاد کیا، پنجرے میں بند کر دیا۔ تو اسی طرح جب اس نے بند کر دیا اور بلی مر گئی بنا کھائے پیے، تو اسی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جہنم میں داخل کر دیا۔ ایک فاحشہ عورت راستے سے جا رہی تھی تو دیکھا پیاسا کتا جس کی زبان باہر لٹک رہی ہے اور پیاس میں بڑی پریشان ہے، کیا کروں؟ تو فاحشہ عورت ہے، فاحشہ اب آئی تو اس نے دیکھا کہ کتا پیاسا ہے تو لہٰذا مجھے کتے کی مدد کرنی چاہیے، تو وہ کنویں میں اتری اور کنویں میں اترنے کے بعد اس نے موزہ نکالا اور موزے میں پانی بھرا، کتے کو پلایا۔ تو مرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کی بات ہے، حضور نے فرمایا کتے کو پانی پلانے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ اور جو لوگ جانوروں کو آپس میں لڑا رہے ہیں ان کا کیا حال ہوگا؟ جانوروں کو لڑانا آپس میں یہ بھی حرام ہے اور ان کا تماشا دیکھنا یہ بھی حرام ہے۔ حدیثیں بہت ساری ہیں، وقت اتنا ہوتا نہیں ہے، تو لہذا پتنگ اڑانا 14 تاریخ کو تو بالکل اپنے بچوں کو منع کریں، پتنگ لوٹنا نہیں، مانجھے کے پیچھے جانا نہیں، ایسا مانجھا خریدنا بھی نہیں کہ لوگوں کی گردنیں کٹ رہی ہیں، ورنہ ہمارا بچہ صرف 10 سال کا 12 سال کا ہے لیکن نہ جانے کتنے لوگوں کا یہ قاتل بن چکا ہے، کتنے لوگ اس نے گردنیں کاٹ دی ہیں۔ خود بھی بچنا ہے، یہ غیر مسلموں کا تہوار ہے، ہمارا تہوار نہیں ہے۔ اسلام کے بارے میں جو آدمی اچھی طریقے سے پڑھتا ہے اسے یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ ایک آدمی کو جب بتائے نئے آدمی نے کیا بتایا، پہلی بار سنا نا ہم یہ بات نہیں ہے نا، 50 سال کا ہو گیا میں کبھی یہ بات سنا نہیں، آج پہ کیسے؟ بھائی تو نے کتنی کتابیں پڑھی ہیں؟ ایسا آدمی سے میرا سوال یہ ہے تو کتنی کتابیں پڑھی ہیں، ان کتابوں کا نام بتا، اور جتنی کتاب ہم نے پڑھی ہے ہم آپ کو دکھائیں گے ہم نے کتنی کتابیں پڑھی ہیں۔ تو آپ نے جب آپ کو اسلام کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے، اسلام کے بارے میں آپ نے کوئی اسٹڈی نہیں کی، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے بھائی یہ غلط ہے۔ تو سنکرانتی کے خاص کر کے اس دن کے اندر پتنگ اڑانا نہیں ہے، یہ غیر مسلموں کی، اگر کریں گے پتنگ اڑائیں گے تو یہ حقیقت رائے کی سمادھی پر پھول چڑھانے کے برابر ہے، اس کی شہادت کی خوشی میں وہ شہید ہوا، حالانکہ اس کو قتل کیا گیا، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، اس کے شہادت کے دن پر خوشیوں کے لیے اور اس کی آتما کی شانتی کے لیے پتنگ اڑائی جاتی ہے۔ ابھی وہ الگ بات ہے کسی کو نہیں معلوم، پڑھیں گے تو معلوم ہوگا۔ تو اگر ہم لوگ ہی پتنگ اڑائیں گے تو معلوم یہ ہوگا کہ کل قیامت کے دن ہمارا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔